لاہور میں جناح اسپتال کے قریب ٹریفک حادثہ، تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے ٹکرا گئی۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی، 4 گاڑیوں اور ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا۔ پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، امدادی کارروائیاں جاری۔ کشمیر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے سے نہیں روکا۔ اسپیکر کو ایمرجنسی میں جانا تھا، اسی لیے اسپیکر آفس سے ہدایات نہیں گئی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثنا کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی خود بنائی ہے، وہ متنازع گفتگو کریں گے تو اثر پڑے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی واپس آئیں گے تو آئندہ ہفتے تیسری نشست ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہوں تو عدالت بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم بولے، تیسری نشست میں ہم مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں گے، چاہتے ہیں تیسری نشست سے پہلے بانی سے ملاقات ہو۔ ساڑھے 4 سال بعد پی آئی اے کا طیارہ یورپ کی فضاؤں میں۔ فلائٹ آپریشن بحالی کے بعد قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز PK-749 323 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچی۔ پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ چارلز گڈال ایئرپورٹ پر مختلف تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ پیرس سے اسلام آباد کی پرواز PK-750 نے اڑان بھر لی۔ مسافر آج صبح 7 بجے اسلام آباد پہنچیں گے۔ معیشت کا پہیہ جام کرنے کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترسیلات زر میں اضافے پر قوم کو مبارکباد، کہا دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% اضافہ ہوا۔ ریکارڈ ترسیلات زر پاکستانیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے اہنی عزم کی صنعت ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا FBR کو محصولات کے مقدمات جلد نمٹانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ شخص جو بات کرتا ہے اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ ہم 2-4 لوگ ہیں، آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سیکرٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی۔ کون کہتا ہے؟ پوچھ لیں بیرسٹر گور صاحب سے کہ یہ حضرت کس قطع میں سیکرٹری جنرل ہو گیا۔ سلمان اکرم سے متعلق شیر افضل مروت کا بیان، بانی پی ٹی آئی کا اظہار برہمی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کی بطور سیکرٹری جنرل تقرری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی تقرری براہ راست بانی پی ٹی آئی نے کی۔ بانی کی ہدایات پر پارٹی کا آئین ہوتا ہے۔ مذاکراتی اور سیاسی کمیٹی کے ارکان کے علاوہ مذاکرات پر رائے ذاتی تصور ہوگی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں استغاثہ کے ایک اور گواہ کا بیان، قلمبند بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل کی عدم پیشی پر عدالت برہم، ریمارکس دیے بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرح ختم کر دیں گے۔ آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہان طلب کر لیے گئے، سماعت 14 جنوری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور UAE کے صدر کے خلاف مہم چلانے والا ملزم گرفتار۔ FIA نے بلال ملک کو لاہور سے دھر لیا۔ ملزم نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور UAE کے صدر کی ویڈیو اور تصویریں ایڈٹ کر کے وائرل کی تھی۔ کراچی میں تیز رفتار ٹینکر مزید 2 جانیں نگل گیا۔ شہید ملت روڈ پر تیز رفتار ٹینکر 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ نہ صرف کچلا بلکہ گھسیٹتے ہوئے پل پر چڑھ گیا۔ 2 دوست موقع پر جاں بحق، بزرگ شہری شدید زخمی۔ مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی، ڈرائیور فرار۔ پولیس نے کلینر کو حراست میں لے لیا۔ اہل خانہ نے واقعے کو حادثے کے بجائے قتل قرار دے دیا، کہتے ہیں اقدام قتل کا پرچہ کٹوائیں گے۔ سال کے پہلے ہی 10 روز کراچی والوں کے لیے خونی ثابت ہوئے، 23 افراد جان سے گئے۔ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بھی حادثات کی بڑی وجہ۔ IG صاحب کو اور DIG صاحب کو میں کہوں گا کہ آج کے بعد کوئی بھی ڈمپر ڈرائیور جب تک کہ اس کے پاس کراچی کا ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اسے کراچی کے روڈز پر آنے نہ دیا جائے۔
کراچی میں جب چاہے خونی ڈمپر کسی کو بھی کچل دیتا ہے. اب کراچی میں جو ہیوی ٹریفک چلائے گا اس کا لائسنس بھی کراچی کا ہونا چاہیے. دوسرے صوبے کے ڈرائیورز کو کراچی کی ٹریفک کا الف بے نہیں پتہ. یہ ہائی ویز کے ڈرائیور ہیں, بعض نشے کی حالت میں ہوتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سختی کے لیے آئی جی اور ڈی آئی جی ٹریفک کو خط لکھنے کا اعلان. کہا تحریک انصاف جن حالات میں معیشت چھوڑ کر گئی تھی سب کو معلوم ہے. آرمی چیف سرحدوں کے ساتھ معیشت کے بھی محافظ ہیں. مایوسی کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں. سابق سفیر محمد صادق خان وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان مقرر. محمد صادق کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم معاملے کو غلط رنگ دیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات میں گفتگو. محسن نقوی نے کہا کرم میں قیام امن کے لیے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے. صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کوششوں کو سراہتے ہیں. ضلع کرم کے لیے اشیاء خورونوش کا دوسرا قافلہ روانگی کے لیے تیار. آٹا, چینی, دالوں, گیس سلنڈر, چولہوں سے لدے 35 ٹرکوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی قافلے کی نگرانی کی جائے گی. ہش منی کیس میں نیو یارک کی فوجداری عدالت کا فیصلہ آ گیا. ٹرمپ غیر مشروط طور پر الزامات سے بری. نومنتخب صدر کو جیل ہوگی نہ جرمانہ, جرم ریکارڈ میں شامل ہوگا. عدالت نے کہا نومنتخب صدر ہش منی کیس میں مجرم ہیں. ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جو مجرمانہ ریکارڈ کے ساتھ عہدہ سنبھالیں گے. لاس اینجلس میں امریکی تاریخ کی بدترین آگ. بھڑکتے شعلوں نے 9000 گھر جلا کر راکھ کر دیے. 32,000 سے زائد ایکڑ کا رقبہ پھونک ڈالا. ہالی ووڈ بالی بھی شعلوں کی نظر ہو گیا. کئی نامور اداکاروں کے گھر خاک میں مل گئے. پورا شہر 6 مقامات سے اٹھتے شعلوں کی لپیٹ میں ہے. فائر فائٹرز کو آگ بجھانے کے دوران پانی کی کمی کا بھی سامنا. پیسیفک پیلیسیڈز کے علاقے میں ہائیڈرنٹس خشک ہو گئے. تیز ہوائیں اور خشک موسم بھی فائر فائٹرز کے لیے چیلنج بن گئی. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں آئندہ 6 ماہ تک متاثرین کے 100% اخراجات اٹھائے جائیں گے. نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا کے گورنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا 3 دن میں آگ پر ذرا برابر بھی قابو نہیں پایا جا سکا. گورنر اور میئر دونوں نااہل ہیں. نو مئی کے مقدمات میں دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی تھیں. پھر فوجی ٹرائل کیسے ہوا؟ ATA کے تحت مقدمات پر کارروائی فوجی عدالت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا فوجی عدالتوں نے ٹرائل ان FIRs میں کیا جو تھانوں میں درج تھیں؟ جو 3 FIRs کی کاپی دی گئی ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہی نہیں. جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت میں ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ہر دہشت گرد پر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. آرمی ایکٹ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرے. جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا 38 سال سے اس شعبے میں ہوں پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا. کیا اس افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ سپریم کورٹ میں سماعت 3 تک ملتوی. مریم نواز کے پاس جانوروں کا علاج ہے تو پلیٹلیٹس گرنے کا علاج بھی ہوگا. PTI رہنما مہربانو قریشی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر رد عمل. کہا جعلی مینڈیٹ پر موجود جعلی وزیر اعلیٰ دھمکیاں اور تڑیاں دیتی ہیں. جس کو وہ علاج کہتی ہیں ہم اس کو فراڈ, فریب اور فسطائیت اور انصاف کا گھلا گھوٹنا کہتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا بانی PTI شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل. کہا پنجاب گورننس, میرٹ, کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے. مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی ہیں. مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں, پاگلوں کا بھی علاج کریں گی. ملک بھر میں سردی کے رنگ چھا کر خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں برفیلے نظارے.
बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं के डेरे, पंजाब के मैदानी इलाकों में सब धुंध का राज, लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रक मेट्रो बस के ट्रैक से टकरा गया, मेट्रो सर्विस 3 घंटे तक मुअत्तल रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। महकमा मौसमियात की पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।